الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. گزشتہ دنوں
ایک جہاں اخباروں میں کالم لکھنے والے نے لکھا، اور اسی طرح ایک آسٹریلین سیاستدان نے بھی کہا کہ اسلام کی تعلیم میں جو جہاد اور بعض دوسرے احکامات ہیں، انہی کی وجہ سے مسلمان شدت پسند بنتے ہیں۔ اسلامی احکامات کے بارے میں گزشتہ دنوں UK کے بھی ایک حکومتی سیاستدان نے یہی کہا تھا کہ اسلام میں کچھ نہ کچھ تو شدت پسندی کے احکامات ہیں، سختی کرنے کے احکامات ہیں، جس کی وجہ سے مسلمانوں کا شدت پسندی کی طرف رجحان ہے۔ آج کل جو اسلام کے نام پر عراق اور شام میں شدت پسند گروہ نے کچھ علاقے پر قبضہ کر کے اپنی حکومت قائم کی ہے، اس نے مغربی ممالک کو بھی نہ صرف دھمکیاں دی ہیں بلکہ بعض جگہ ظالمانہ حملے کر کے معصوموں کو قتل بھی کیا ہے۔ اس کا میں گزشتہ خطبوں میں ذکر بھی کر چکا ہوں۔ اس چیز نے جہاں عوام کو خوفزدہ کیا ہے، وہاں ان لوگوں کو جو بعض لیڈر ہیں ملکوں کے، لا علمی کی وجہ سے یا اسلام مخالف خیالات کی وجہ سے اسلام کے خلاف کہنے کا موقع بھی دیا۔ کہنے اور لکھنے والے یہ بھی لکھتے ہیں، کہتے بھی ہیں کہ ٹھیک ہے، دوسرے مذاہب کی تعلیم میں بھی سختی ہے، احکامات ہیں بعض، لیکن ان کے ماننے والے یا تو اس پر اب عمل نہیں کرتے یا اس میں حالات کے مطابق تبدیلیاں کر لی ہیں اور زمانے کی ضرورت کے مطابق اس تعلیم کو کر لیا، اور اس بات پر ان کا زور ہے کہ لہذا اب قرآن کریم کو بھی اس زمانے کے مطابق اس کے احکامات کو ڈھالنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال اس سے یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ ان کے مطابق ان کی تعلیم اب خدا کی بھیجی ہوئی نہیں رہی، بلکہ انسانوں کی بنائی ہوئی تعلیم رہ گئی ہے۔ اور یہ ہونا تھا، کیونکہ ان تعلیموں کے قائم رہنے یا ان پر تا قیامت عمل کرنے والے پیدا ہونے کا خدا تعالیٰ کا وعدہ نہیں تھا۔ لیکن قرآن کریم میں جب اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، یعنی اس ذکر یعنی قرآن کریم کو ہم نے ہی اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، تو اس کی حفاظت کے پھر سامان بھی فرمائے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے اس آیت کے مختلف موقعوں پر مختلف کتابوں میں اس کی تفسیر فرمائی ہے۔ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدیم سے یہ عادت ہے کہ جب ایک قوم کو کسی فعل سے منع کرتا ہے تو ضرور اس کی تقدیر میں یہ ہوتا ہے کہ بعض ان میں سے اس فعل کے ضرور مرتکب ہوں گے، جیسا کہ اس نے توریت میں یہودیوں کو منع کیا تھا کہ تم توریت اور دوسری خدا کی کتابوں کی تحریف نہ کرنا، سو ان میں سے بعض نے تحریف کی، اس کو بدلا، مگر قرآن کریم میں یہ نہیں کہا گیا کہ تم قرآن کریم کی تحریف نہ کرنا، اس کو بدلنا نہ، بلکہ یہ کہا گیا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ یہ آیت صاف بتلا رہی ہے کہ جب
ایک قوم پیدا ہوگی کہ اس ذکر کو دنیا سے مٹانا چاہے گی، اس وقت خدا آسمان سے اپنے کسی فرستادے کے ذریعے سے اس کی حفاظت کرے گا۔ بس وقتاً فوقتاً یہ لوگ قرآنی تعلیم پر اعتراض کر کے اس تعلیم کو مٹانا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کی اپنی تعلیم یا مٹ گئی ہے یا صرف کتاب کی حد تک رہ گئی ہے۔ گزشتہ دنوں یہ مختلف طریقے آج کل میسج بھیجنے کے یا ٹویٹ کرنے کے ہیں، واٹس ایپ وغیرہ پہ، اس پر ایک چھوٹی سی فلم چل رہی تھی جس میں دو لڑکے ایک کتاب میں سے جس کے باہر قرآن لکھا ہوا تھا لوگوں کو بعض آیات یا حصے پڑھ کر سنا رہے تھے کہ یہ کیسی تعلیم ہے، اور مختلف لوگوں سے سڑک پر مختلف لوگوں سے اس کے بارے میں پوچھ رہے تھے، ان کا انٹرویو لے رہے تھے، ان کو بتاتے تھے۔ تو ہر ایک کو جب یہ پتہ لگتا تھا کہ قرآن کریم کی تعلیم باہر لکھا ہوا تھا، اسلام کی تعلیم کی برائیاں کر رہا تھا ہر ایک، کہ دیکھو یہ ثابت ہو گیا کہ اسلامی تعلیم ہی ایسی ہے جس کی وجہ سے مسلمان ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد ان لڑکوں نے اس کتاب کا کور اتار دیا اور دکھایا کہ یہ اسلام کی نہیں، یہ بائبل کی تعلیم ہے، کیونکہ یہ بائبل ہے جو ہم پڑھ رہے تھے۔ تو کسی نے اس پہ کوئی منفی تبصرہ نہیں کیا۔ اسلام کا نام آتا ہے تو فوراً منفی تبصرہ، بس ہنس کے چپ ہو گئے سارے، عورتیں بھی تھیں، مرد بھی تھے۔ ان میں بڑی حیرانی سے ایک نے کہا کہ اچھا، بڑی حیرانی کی بات ہے، ایک عورت تھی، کہ میں نے تو کرسچن اسکول میں تعلیم حاصل کی ہے، بائبل پڑھی ہے، مجھے تو کبھی اس کا خیال ہی نہیں آیا۔ تو یہ تو ان کا حال ہے۔ اگر ایک مسلمان غلط حرکت کرتا ہے تو اسلام کی طرف منسوخ کر دیتے ہیں، اگر کوئی دوسرے مذہب والا کرتا ہے تو کہتے ہیں بیچارہ معذور ہے، پاگل ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ بعض مسلمان گروہوں کے اسلام کے نام پر غلط عمل نے اسلام کو بدنام کیا، لیکن اس پر قرآن کریم کی تعلیم کو نشانہ بنانا اور انتہا تک چلے جانا بھی اسلام کے خلاف دلوں کے بغض اور کینے کا اظہار ہے۔ اس کا ایک انتہائی اظہار تو آج کل امریکہ کے ایک صدارتی امیدوار کا اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بولنا ہے۔ بہرحال اسلام کے متعلق جو چاہے یہ بولتے رہیں، لیکن اسلام کی خوبصورت تعلیم کا مقابلہ نہ کسی مذہب کی تعلیم کر سکتی ہے اور نہ ہی ان کے اپنے بنائے ہوئے قانون کر سکتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے حالات کے مطابق قانون بدل دیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں بھی اپنے وعدے کے مطابق قرآن کریم کی حفاظت کے لیے ایک فرستادے کو بھیجا جنہوں نے اسلام کی خوبصورت تعلیم سے ہمیں آگاہ فرمایا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں، قرآن کریم جس کا دوسرا نام ذکر ہے، اس ابتدائی زمانے میں انسان کے اندر چھپی ہوئی اور فراموش ہوئی صداقتوں اور ودیتوں کو یاد دلانے کے لیے آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے اس وعدہ واسطہ کی روح سے کہ انا لہو لحافظون، اس زمانے میں بھی آسمان سے ایک معلم آیا جو آخرین منہم لما یلحقوا بہم کا مصداق اور موعود ہے، وہی ہے جو تمہارے درمیان بول رہا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو انا نحن نزلنا ذکر و انا لہو لحافظون کا وعدہ دے کر قرآن اور اسلام کی حفاظت کا خود ذمہ دار ہوتا ہے، مسلمانوں کو اس مصیبت سے بچا لیا اور فتنے میں پڑنے نہ دیا۔ بس مبارک ہیں وہ لوگ
جو اس سلسلے کی قدر کرتے اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، یعنی آپ کی جماعت میں شامل ہوئے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے موافق قرآن شریف کی عظمت کو قائم کرنے کے لیے 14ویں صدی کے سر پر مجھے بھیجا ہے۔ فرمایا کہ قرآن کریم کی تائیدیں اور نصرتیں ہمارے شامل حال ہیں، یہ آج کسی اور مذہب کے پیراؤں کو نصیب نہیں۔ بس یہ باتیں جہاں مخالفین اسلام کے اعتراضات کا شافی جواب ہے، ان کا یہ کہنا ہی کہ دوسرے مذہب زمانے کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال چکے ہیں، اس بات کا اعتراف ہے کہ وہ مذہب مردہ ہو چکے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس پرشوکت کلام میں مسلمانوں کو بھی دعوت ہے کہ اسلام پر حملے جو میڈیا اور تحریر و تقریر کے ذریعے سے ہو رہے ہیں اس زمانے میں، ان کا توڑ کرنے کے لیے اس شخص کے ساتھ رشتہ جوڑ کر اسلام کی خوبصورت تعلیم کی عظمت سے ان مخالفین کا منہ بند کریں جو اسلام پر دہشت گردی اور شدت پسندی کا الزام لگاتے ہیں۔ جو گروہ یا لوگ تلوار کے زور سے اسلام پھیلانے کا دعویٰ کرتے ہیں، تلوار کے ذریعے سے اسلام پھیلانے کا دعویٰ کرتے ہیں، حقیقت میں وہ اسلام مخالف طاقتوں کے اعلی کار ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہمیں واضح طور پر بتا دیا کہ یہ زمانہ تلوار کے جہاد کا زمانہ نہیں ہے، اور تلوار کے جہاد کی اجازت بھی ان مشروط حالات کی وجہ سے ملی تھی جو اسلام کے ابتدائی زمانے میں پیدا ہوئے تھے، کہ دشمن اسلام کو تلوار کے زور سے ختم کرنا چاہتا تھا۔ اسلام امن اور پیار کی تعلیم سے بھرا پڑا ہے، بس آج اس زمانے میں یعنی قرآن کریم اس تعلیم سے بھرا ہوا ہے۔ بس آج اس زمانے میں اس تعلیم کا پرچار کرنے کی ضرورت ہے، اور ہر احمدی کو اس تعلیم کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، خدا تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنے کی ضرورت ہے، تبھی اپنے احمدی ہونے کا بھی ہم حق ادا کر سکتے ہیں۔ آج ہم احمدیوں نے ہی مسلمانوں اور غیر مسلموں دونوں کو حقیقت سے آشکار کرنا ہے۔ جو لوگ اسلام پر اعتراض کرتے ہیں وہ جاہل ہیں، اور ہم نے ان کو ان کی جہالت کا حال دکھانا ہے۔ اسلام کی تعلیم تو امن اور سلامتی کی تعلیم ہے۔ قرآن کریم کی روشنی میں ہی ہم نے یہ تعلیم دنیا کو دکھانی ہے۔ ان لوگوں کو بتانا ہے کہ تم جو بغیر علم کے کہہ دیتے ہو کہ اسلام کی تعلیم میں شدت پسندی ہے، اسی لیے مسلمان بھی شدت پسند بنتے ہیں، یہ تمہاری لا علمی اور جہالت ہے۔ مسلمانوں کو بھی بتانا ہوگا کہ آپس کے قتل و غارت اور فرقہ بندی سے تم اسلام کو بدنام کر رہے ہو۔ گو ہمارے پاس زیادہ وسائل تو نہیں ہیں، لیکن جس حد تک ہم پریس، میڈیا اور مختلف ذرائع سے کام کر سکتے ہیں، ہر ملک میں اور ہر شہر میں کرنے چاہیے۔ اس وقت دنیا کو اسلام کی حقیقی تصویر دکھانا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت کی تقریباً ہر جگہ اس طرف توجہ ہے، لیکن حالات کا تقاضا یہ ہے کہ لگاتار اس بارے میں میڈیا کو استعمال کیا جاتا رہے، ان سے تعلق پر رابطہ رکھا جائے، ان کے ذریعے سے عوام الناس کو بتایا جائے
اللہ کے فضل سے امریکہ نے بھی اس معاملے میں کافی ان کا تعلق ہے، رابطہ ہے، باقی ملکوں میں بھی جہاں بھی کچھ رابطے ہیں، جرمنی میں بھی ہیں، تو ان کو وسیع تر کرتے چلے جانے کی ضرورت ہے۔ گزشتہ دنوں یہاں برٹش پارلیمنٹ میں گلاسکو کی ایک ایم پی نے اسلام کی حقیقت کے بارے میں جماعت احمدیہ کے حوالے سے بتا کر کہا کہ اسلام کی امن اور سلامتی کی تعلیم پر عمل کرنے والے احمدی مسلمان ہیں، اور میں ان کے گلاسکو میں ایک پیس سمپوزیم تھا، اس میں شامل ہوئی تھی اور بڑی اس نے تعریف کی۔ اس پر وہیں بیٹھی ہوئی وزیر داخلہ ہوم سیکرٹری نے بھی کہا جو اسلام احمدی پیش کرتے ہیں وہ واقعی اسے بالکل مختلف ہے جو اسلامی شدت پسند دکھاتے ہیں، اور حقیقت میں احمدی امن پسند شہری ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم احمدی کوئی نئی تعلیم پیش نہیں کرتے بلکہ قرآن کریم کی تعلیم پیش کرتے ہیں۔ لیکن یہ ایک واقعہ ہو کر اگر خاموشی ہو گئی تو کچھ دیر کے بعد لوگ بھول جائیں گے۔ ہاں جی، ایک سوال اٹھا تو برٹش پارلیمنٹ میں ختم ہو گیا مسئلہ۔ اس کو تو ہر وقت تازہ رکھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام کی تعلیم کیا ہے، اور شدت پسندوں کی جو ہم خاموش ہوتے ہیں تو ایک دفعہ خبر دے دی، پریس نے بھی دے دی، خاموش ہو گئے، لیکن کوئی واقعہ شدت پسندی کا ہوتا ہے یا نہیں بھی ہوتا تو ان کے حوالے سے اخبار میں شائع سرخیاں دی جاتی ہیں، پھر اسلام مخالف لوگوں کو اسلام کے خلاف بولنے کا موقع مل جاتا ہے۔ گزشتہ دنوں جب میں جاپان میں تھا تو وہاں بھی پڑھے لکھے طبقے کا یہ اظہار تھا، بلکہ ایک عیسائی پادری نے بھی کہا کہ اسلام کی تعلیم جو تم قرآن کریم کی روشنی میں بتا رہے ہو اس کو جاننے کی جاپانیوں کو بہت ضرورت ہے، بلکہ دنیا کو ضرورت ہے، لیکن اس کا فائدہ تبھی ہے، اس نے کہا اس کا فائدہ تبھی ہوگا کہ اب اس بات کو اس فنکشن تک محدود نہ کریں جس میں آپ بول رہے ہیں، بلکہ جاپان میں مسلسل کوشش سے یہ تعلیم لوگوں کو بتائیں۔ بس اب انصاف پسند غیر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ خاموش نہ بیٹھ جاؤ، بلکہ لگاتار دنیا کے سامنے یہ تعلیم پیش کرتے رہو، تبھی فائدہ ہوگا۔ اب یہ جاپان جماعت کا بھی کام ہے کہ جامع منصوبہ بندی کر کے اس بات کو تازہ رکھیں۔ اسی طرح یہاں بھی، اس ملک میں بھی، یو کے میں بھی اور دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی اسلام کی خوبصورت تعلیم کا ادراک جس طرح ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کے ذریعے ہوا ہے اسے پھیلائیں۔ اس خوبصورت تعلیم کے سامنے کوئی ٹھہر ہی نہیں سکتا، اور یہ سب باتیں قرآن کریم کی تعلیم کی روشنی میں ہمیں آپ نے بتائی ہیں، اور آگے جماعت کے لٹریچر میں بھی موجود ہیں بہت ساری جگہوں پہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی صحیح تشریح اور تفسیر کے لیے آگے پہنچانے، اس کے معنوں کی صحیح تشریح کرنے کے لیے اور قرآن کریم کی حفاظت کے لیے آپ علیہ السلام کو بھیجا تھا، جیسا کہ آپ نے فرمایا۔ آپ نے اپنی کتب اور ملفوظات اور تقاریر میں اس کا خوب حق ادا کیا ہے۔ بس اس زمانے میں قرآن کریم کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے آپ سے کام لیا ہے، حضرت مسیح علیہ السلام سے کام لیا ہے، اور یہی کام ہر احمدی کا ہے کہ ہر طبقے اور ہر مزاج تک اس پیغام کو پہنچائیں، اور ہر جگہ اس کام کو سر انجام دیتے ہوئے آپ علیہ السلام کی بیعت میں آنے کا حق ادا کرے۔ اس وقت میں بعض مثالیں پیش کرتا ہوں
جو اسلام کی امن کی تعلیم کی خوبصورتی ظاہر کرتی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ پہلے ایک فرماتا ہے ایک جگہ کہ لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی جبر نہیں۔ پھر فرمایا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ اور اگر اللہ تعالیٰ اپنی ہی مشیت کو نازل کرتا تو جس قدر لوگ زمین پر موجود ہیں سب کے سب ایمان لے آتے۔ بس جب خدا بھی مجبور نہیں کرتا تو کیا تو لوگوں کو مجبور کرے گا کہ وہ ایمان لے آئیں؟ حضرت مسیح علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اسلام نے کبھی جبر کا مسئلہ نہیں سکھایا۔ اب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا کہ لآمن من فی الارض کلہم جمیعا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو پھر ہر ایک زمین جو موجود ہے وہ ایمان لے آتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے نہیں چاہا۔ اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے باوجود اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ تمہارے کہنے سے بھی یہ نہیں ہوگا۔ بس اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، اور یہی ایک تعلیم ہے جو بڑے واضح طور پر ظاہر کرتی ہے کہ اسلام میں جبر نہیں۔ آپ نے فرمایا، مسلم وسلم نے فرمایا کہ اسلام نے کبھی جبر کا مسئلہ نہیں سکھایا۔ اگر قرآن شریف اور تمام حدیث کی کتابوں اور تاریخ کی کتابوں کو غور سے دیکھا جائے اور جہاں تک انسان کے لیے ممکن ہے تدبر سے پڑھا یا سنا جائے تو اس قدر وسعت معلومات کے بعد قطعی یقین کے ساتھ معلوم ہوگا کہ یہ اعتراض کہ گویا اسلام نے دین کو جبراً پھیلانے کے لیے تلوار اٹھائی ہے نہایت قابل شرم اور بے بنیاد الزام ہے، اور یہ ان لوگوں کا خیال ہے جنہوں نے تعصب سے الگ ہو کر قرآن اور حدیث اور اسلام کی معتبر تاریخوں کو نہیں دیکھا، بلکہ جھوٹ اور بہتان لگانے سے پورا کام لیا ہے۔ مگر میں جانتا ہوں کہ وہ زمانہ قریب آتا جاتا ہے کہ راستی کے بھوکے اور پیاسے ان بہتانوں پر مطلع ہو جائیں گے۔ کیا اس مذہب کو ہم جبر کا مذہب کہہ سکتے ہیں جس کی کتاب قرآن میں صاف طور پر ہدایت ہے کہ لا اکراہ فی الدین، یعنی دین میں داخل کرنے کے لیے جبر جائز نہیں؟ کیا ہم اس بزرگ نبی کو جبر کا الزام دے سکتے ہیں جس نے مکہ معظمہ کے 13 برس میں اپنے تمام دوستوں کو دن رات یہی نصیحت دی کہ شر کا مقابلہ مت کرو اور صبر کرتے رہو؟ ہاں، جب دشمنوں کی بدی حد سے گزر گئی اور دین اسلام کے مٹا دینے کے لیے تمام قوموں نے کوشش کی تو اس وقت غیرت الہی نے تقاضا کیا کہ جو لوگ تلوار اٹھاتے ہیں وہ تلوار سے ہی قتل کیے جائیں، ورنہ قرآن کریم نے ہرگز جبر کی تعلیم نہیں دی۔ اگر جبر کی تعلیم ہوتی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب جبر کی تعلیم کی وجہ سے اس لائق نہ ہوتے کہ امتحانوں کے موقع پر سچے ایمانداروں کی طرح صدق کھلا سکتے۔ جبر میں اگر ہو تو دل سے سچائی نہیں دکھائی جا سکتی، وفا کا تعلق نہیں ظاہر کیا جا سکتا۔ فرمایا لیکن ہمارے سید و مولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی وفاداری ایک ایسا امر ہے کہ اس کے اظہار کی ہمیں ضرورت نہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں اسلام کی لڑائیاں 3 قسم سے باہر نہیں، یعنی 3 قسم کی لڑائیاں ہیں اسلام میں۔ جب سختی ہوئی یا اجازت ہے سختی کرنے کی، دفاعی طور پر یعنی بطریق کے حفاظت خود اختیاری، اپنی حفاظت کے لیے، دفاع کرنے کے لیے اگر تم حملہ کرے تو اس وقت ہتھیار اٹھایا جا سکتا ہے۔ نمبر 2، بطور سزا یعنی خون کے عوض میں خون، اس وقت جب کسی کو سزا دینی ہو اور
دوسروں نے حملہ کیا، خون بہایا، تو بہرحال سزا کے طور پر، چاہے وہ جنگ ہے یا عام حالات ہیں، اس وقت ہتھیار استعمال کیا گیا یا سزا دی گئی یا قتل کیا گیا۔ اور نمبر 3، بطور آزادی قائم کرنے کے، یعنی بغرض مزاحموں کی قوت توڑنے کے، جو مسلمان ہونے پر قتل کرتے تھے۔ اب وہ لوگ جو اس بات پر قتل کرتے تھے دشمن کہ تم مسلمان کیوں ہو گئے، مسلمان ہونے کی وجہ سے یہ بھی مذہب کی بات ہے کہ تم نے مذہب بدل لیا اس لیے تمہیں قتل کرتے ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں، اس لیے ان کے خلاف بھی تلوار اٹھائی جا سکتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں ان 3 وجوہات کے علاوہ کوئی وجہ نہیں جہاں تلوار اٹھائی جائے یا سختی کی جائے۔ فرمایا کہ قرآن میں صاف حکم ہے کہ دین کے پھیلانے کے لیے تلوار مت اٹھاؤ، اور دین کی ذاتی خوبیوں کو پیش کرو، اور نیک نمونوں میں اپنی طرف کھینچو، نیک نمونوں سے اپنی طرف کھینچو، اور یہ مت خیال کرو کہ ابتداء میں اسلام میں تلوار کا حکم ہوا، کیونکہ وہ تلوار دین کو پھیلانے کے لیے نہیں کھینچی گئی تھی، بلکہ دشمن کے حملوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور یا امن قائم کرنے کے لیے کھینچی گئی تھی، مگر دین کے لیے جبر کرنا کبھی مقصد نہ تھا۔ فرمایا جو لوگ مسلمان کہلا کر صرف یہی بات جانتے ہیں کہ اسلام کو تلوار سے پھیلانا چاہیے، وہ اسلام کی ذاتی خوبیوں کے معترف نہیں ہیں، اس کا اعتراف نہیں کرتے، اور ان کی کارروائی درندوں کی کارروائی سے مشابہ ہے، جانور ہیں۔ بس قرآن کریم کا یہ جبر سے دین میں شامل نہ کرنے کا اعلان معترضین کے اعتراض کی رد کے لیے کافی ہے، اور جو عقل مند ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کو غلط طریق پر بدنام کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ بہت سے پڑھے لکھے لوگوں، حتیٰ کہ عیسائی پادری نے بھی یہ کہا کہ اسلام کی یہ پرامن تعلیم جو ہے اس کا بہت زیادہ پرچار کرو، اور حضرت مسیح علیہ السلام کی بات پوری ہو رہی ہے اس بات سے جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام کی تعلیم کا پرچار کرو کہ راستی کے بھوکے اور پیاسے ان بہتانوں پر مطلع ہو جائیں گے جب ان کو پتہ لگتا ہے کہ اصل تعلیم کیا ہے۔ لیکن ساتھ ہی ہمیں بھی آپ علیہ السلام نے توجہ دلائی کہ دین کی ذاتی خوبیوں کو پیش کرو، دین کی خوبیوں کو پیش کرو، اور وہ تبھی پیش ہو سکتی ہیں جب خود علم ہو، اپنے علم کو بڑھاؤ، اور دوسرا فرمایا اور نیک نمونوں سے اپنی طرف کھینچو، اپنے نیک نمونے قائم کرو ہمیں دیکھ کے تاکہ لوگ ہماری طرف آئیں۔ بس یہ ہر احمدی کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ دین کی ذاتی خوبیوں کو پیش کرنے کے لیے قرآن کریم کا علم حاصل کریں، اور پھر اپنے نیک نمونے قائم کر کے دنیا کو اپنی طرف کھینچیں، اور یہی علم اور عمل ہے جس سے اس زمانے میں ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی غلامی میں آتے ہوئے قرآن کریم اور اسلام کی حفاظت کے کام میں حصہ دار بن سکتے ہیں، اور دنیا کو بتا سکتے ہیں کہ اگر دنیا میں حقیقی امن قائم کرنا ہے تو قرآن کریم کے ذریعے ہی قائم ہو سکتا ہے۔ قرآن کریم ایک جگہ اسلام کو قبول نہ کرنے والوں کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچا ہے، وقالوا ان نتبع الہدی معاک نتخطف من ارضنا، کہ اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اس ہدایت کی جو تجھ پر اتری ہے اتباع کریں تو اپنے ملک سے اچک لیے جائیں۔ بس اسلام کی تعلیم پر اعتراض اس لیے نہیں ہے کہ ظلم اور جبر کی تعلیم ہے، بلکہ قبول نہ کرنے والے اسلام کی تعلیم پر جو اعتراض کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر ہم تیری تعلیم پر عمل کریں جو امن والی تعلیم ہے، جو سلامتی والی تعلیم ہے، تو ارد گرد کی قومیں ہمیں تباہ کرتے ہیں۔ بس اسلام کی تعلیم تو دوستی کا ہاتھ بڑھانے کی تعلیم ہے، امن اور سلامتی قائم کرنے کی تعلیم ہے، امن اور محبت کا پیغام دینے کی تعلیم ہے۔ اگر بعض مسلمان گروہ عمل نہیں کرتے تو ان کی بدقسمتی ہے۔ قرآن بے شک اصل الفاظ میں ان کے پاس موجود ہے، لیکن عمل نہیں ہے،
قرآن کریم کی تعلیم کی جو قرآن کریم کے احکامات کی قرآن کریم کی اور قرآن کریم کے احکامات کی جو حفاظت کرنی تھی، جو کرنی چاہیے، وہ یہ لوگ نہیں کر رہے۔ اس کی حفاظت تو مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کی جماعت نہیں کرنی ہے۔ دنیا کو ہم نے اپنے علم اور عمل سے بتانا ہے کہ دنیا کو اپنی سلامتی اور امن کا خطرہ اسلام سے نہیں بلکہ ان لوگوں سے ہے جو اسلام کے خلاف ہیں۔ اور جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس اقتباس میں فرمایا ہے جو میں نے پڑھا کہ یہ لوگ جو اسلام کو بدنام کرتے ہیں وہ جھوٹ اور بہتان سے کام لیتے ہیں، اور ان کا یہ جھوٹ اور بہتان اصل میں دنیا کی سلامتی کو خطرے میں ڈال رہا ہے۔ یہ لوگ اپنے مفادات کے لیے دنیا میں اپنی جغرافیائی اور سیاسی برتری حاصل کرنے کے لیے فساد برپا کیے ہوئے ہیں۔ مسلمان ممالک کے فساد میں بھی بعض بڑے ممالک کا حصہ ہے، اور اب تو مختلف مغربی میڈیا پر خود ان کے اپنے لوگ کہنے لگ گئے ہیں کہ مسلمانوں کی یہ شدت پسند تنظیمیں ہماری حکومتوں کی پیداوار ہیں، جو ہم نے عراق کی جنگ کے بعد یا شام کے حالات کے بعد پیدا کی ہیں۔ اس بات سے میں مسلمانوں اور ان لوگوں کو جو اسلام کے نام پر مسلمان کہلاتے ہوئے شدت پسندی کا اور اسلام کی غلط تعلیم کے اظہار کا مظاہرہ کر رہے ہیں بری زبان نہیں کرتا، لیکن اس آگ کو بھڑکانے میں بڑی طاقتوں کا بہرحال حصہ ہے۔ انصاف سے کام نہ لینے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے جس کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ کسی بڑی طاقت کی طرف سے ایک بیان آ گیا اور دنیا نے تسلیم کر لیا، بلکہ ہر تجزیہ نگار کا میڈیا کے ذریعے ہر جگہ پہنچنا یا اپنے خیالات پہنچانا اب آسان ہو گیا ہے۔ ابھی بھی ایک طرف تو شدت پسندوں کو ختم کرنے کی باتیں ہوتی ہیں، ان پر بم گرائے جاتے ہیں، اور دوسری طرف ان کو اسلحہ پہنچانے والوں اور غلط ذریعہ سے مال پہنچانے والوں یا مالی ٹرانزیکشن کرنے والوں کی طرف سے ان لوگوں نے باوجود علم ہونے کے کہ کس طرح یہ سب کچھ ہو رہا ہے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ بس دنیا کے امن اور سلامتی کو برباد کرنے والے صرف یہ مسلمان گروہ ہی نہیں ہیں جو اسلامی تعلیم کے خلاف چلتے ہوئے ظلم و فساد کر رہے ہیں، بلکہ بڑی حکومتیں بھی ہیں جو اپنے مفادات کو اولیت دیتی ہیں، اور دنیا کا امن ان کے نزدیک ضمنی اور ثانوی چیز ہے۔ ایک حقیقی مسلمان تو یہ جانتا ہے کہ خدا تعالیٰ سلام ہے، وہ اپنی مخلوق کے لیے سلامتی چاہتا ہے، اور حقیقی مسلمانوں میں یقیناً احمدی ہی ہیں جو اس بات کا ادراک رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو سلامتی دینے اور دنیا میں امن و سلامتی قائم رکھنے کے لیے کتنے احکامات دیے ہیں، کتنی زیادہ رہنمائی فرمائی ہے۔ خدا تعالیٰ ایک جگہ قرآن کریم میں فرماتا ہے وقیل ہی یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون فاصفح عنہم وقل سلام فسوف یعلمون۔ وقیل یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، اور جب اس نے کہا کہ اے میرے رب یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پس تو ان سے درگزر کر اور اتنا کہہ دے کہ سلام، تم پر سلامتی ہو، پس ان قریب وہ جان جائیں گے کہ حقیقت کیا ہے اسلام کی۔
بس یہ ہے قرآن کریم کی تعلیم کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں تو سننے والے انکار کرتے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے اللہ، میں تو ان کو امن اور سلامتی کی طرف بلا رہا ہوں اور یہ انکار کر رہے ہیں. بلکہ صرف یہ انکار ہی نہیں کر رہے، یہ ایسی قوم ہے جو نہ صرف ایمان نہیں لاتی، سلامتی کے پیغام کو نہیں سمجھتی، بلکہ الٹا مجھے امن نہیں دیتی. ہم مسلمانوں کی سلامتی کو بھی برباد کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فصفا عنہ، کہ ان سے درگزر کر. ان کو سمجھ نہیں ہے، یہ عقل نہیں رکھتے، بیوقوف لوگ ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں. ان کی یہ باتیں سن کر کہہ دے کہ میں تو تمہارے لیے سلامتی لایا ہوں اور میرا پیغام سلامتی کا ہے اور یہی پیغام میں پہنچاتا رہوں گا. بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا قرآن کریم میں کہ اسلام مخالفین کی تمام زیادتیاں دیکھ کر اور سہ کر صرف یہ جواب دے کہ میں تمہیں سلامتی کا پیغام ہی دیتا ہوں اور دیتا رہوں گا تاکہ دنیا میں امن قائم ہو. بس جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ حکم ہے تو پھر ہر مسلمان کے لیے یہ حکم کتنا ضروری ہے. آج بھی جب یہ حالات ہیں تو ہمارا یہی فرض ہے کہ اسی طرح پیغام پہنچائیں. ہمارا کام امن اور سلامتی کا پیغام پہنچانا ہے. اور جیسا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اسلام کی طرف سے کبھی تلوار اٹھائی گئی تو وہ بھی حفاظت کے لیے اور امن قائم کرنے کے لیے اٹھائی گئی، کبھی ظلم کے لیے نہیں اٹھائی گئی. بس یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ قرآن کریم نے کبھی بھی اور کہیں بھی یہ حکم دیا ہو کہ جو تمہاری بات نہیں مانتا اس کے خلاف تلوار اٹھاؤ اور اسے تحت کر دو. اگر کوئی مسلمان گروہ یا مسلمان سربراہ اپنے عمل سے اس کی نفی کر رہا ہے تو دنیا میں اس وجہ سے نفی کر رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں امن قائم کر رہے ہیں تو وہ حقیقی اسلام نہیں ہے. وہ ان کے اپنی ذاتی مفادات ہیں جن کا وہ اظہار کر رہے ہیں، یا بڑی طاقتوں کے مفادات ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو اعلی کار بنایا ہوا اور پھر اسلام پر ہی الزام کہ اس کی تعلیم ایسی ہے. ایک حقیقی مسلمان اور عبد رحمان کی تو پہچان ہی اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اور جب جاہل لوگ ان سے لڑتے ہیں تو وہ بجائے لڑنے کے کہتے ہیں ہم تمہارے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہیں. بس یہ قرآنی تعلیم ہے اور یہی تعلیم ہے جو ہر سطح پر امن اور سلامتی قائم کرنے اور اس کے لیے کوشش کرنے کا حکم دیتی ہے. ہم میں سے ہر ایک کو اور خاص طور پر نوجوانوں کو کسی بھی قسم کے احساس کمتری کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں. یہ اسلام ہے اور صرف اسلام ہے جو دنیا میں امن و سلامتی کی ضمانت بن سکتا ہے. اور یہ قرآن کریم ہے اور صرف قرآن کریم ہے جو امن اور سلامتی پھیلانے کی اور شدت پسندی کے خاتمے کی تعلیم دیتا ہے. بس اس تعلیم کا ادراک حاصل کرنے کی ہر ایک کو ضرورت ہے. اس تعلیم کو اپنے اوپر لاگو کرنے کی ضرورت ہے. اس تعلیم پر عمل کریں اور جیسا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اپنے عملی نمونوں سے دنیا کو بتائیں کہ آج قرآن کریم کی حفاظت کے کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق بخشی ہے اور یہ اس کا فضل ہے. قرآن کریم کی صحیح تفسیر اور تشریح
ہی اس کی مانوی حفاظت بھی ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھیجا ہے، اور ہمیں آپ علیہ السلام کو ماننے کی توفیق دے کر اس کام کے لیے ہمیں چن لیا ہے، ہمیں بھی چن لیا، ہمیں بھی توفیق دی۔ بس یہ خوبصورت تعلیم دنیا میں پھیلانے کا کام سر انجام دینا ہر احمدی کی ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے ہر احمدی لڑکے لڑکی، مرد عورت کو کوشش کرنی چاہیے۔ دنیا اس وقت آگ کے گڑھے کے جس دہانے پر کھڑی ہے، وہ کسی وقت بھی ایسے حالات ہو سکتے ہیں کہ وہ اس میں گر جائے۔ ایسے وقت میں دنیا کو اس آگ میں گرنے سے بچانے کی کوشش کرنا اور امن اور سلامتی دینے کا کام کرنا ایک احمدی کی ذمہ داری ہے، اور احمدی ہی کر سکتے ہیں۔ بس اس کے لیے کوشش کی ضرورت ہے، اور سب سے بڑی چیز اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے خاص تعلق پیدا کرنا ہے، اس کے آگے جھکنا ہے، اس کا تقوی اختیار کرنا ہے، اس کا تقوی اپنے دلوں میں پیدا کرنا ہے۔ تبھی ہم اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو بھی اور دنیا کو بھی امن اور سلامتی دے سکتے ہیں۔ ایسے ہی موقع کے لیے ان حالات کے لیے حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ آگ ہے پر آگ سے وہ سب بچائے جائیں گے جو کہ رکھتے ہیں خدائے ذوالعجائب سے پیار۔ بس اس ذوالعجائب اور سب طاقتوں کے مالک خدا سے تعلق مضبوط تر کرنے کی ضرورت ہے، اور پیار میں بڑھنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا داروں کو بھی عقل دے کہ وہ خدا تعالیٰ کی آواز کو سنیں اور اپنی اصلاح کی کوشش کریں اور تباہی کے گڑھے میں گرنے سے بچیں۔ نمازوں کے بعد میں ایک جنازہ حاضر اور 2 غائب پڑھاؤں گا۔ جنازہ حاضر مکرم عنایت اللہ احمدی صاحب کا ہے، جو 9 دسمبر کو ان کی وفات ہوئی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ مبلغ سلسلہ تھے، رہے بڑا لمبا عرصہ۔ ان کے والد کا نام اللہ بخش صاحب تھا، جو قادیان کے اللہ بخش اسٹریم پریس کے مالک تھے، اور عنایت اللہ احمدی صاحب کی پیدائش جنوری 1920 کی ہے۔ 5 سال کی عمر میں قادیان آ گئے، تعلیم اسلام قادیان میں داخل ہوئے۔ 1936 میں تعلیم اسلام ہائی اسکول قادیان سے ہی میٹرک پاس کیا۔ پھر 1939 میں مشرقی افریقہ میں ملٹری میں کلرک بھرتی ہوئے، اور جولائی 1946 کو فارغ ہوئے۔ 24 سال کی عمر میں پھر 30 مئی 1944 کو وقف کیا آپ نے، اور جولائی 1946 سے مشرقی افریقہ میں بطور مبلغ کام شروع کیا، اور دسمبر 1989 تک 79 کو بعمر 60 سال ریٹائر ہوئے۔ 1946 سے دسمبر 73 تک 23 سال 3 مہینے آپ نے بیرون پاکستان بطور مبلغ خدمت کی توفیق پائی۔ 4 سال 4 ماہ کینیا میں، 18 سال 11 مہینے تنزانیہ میں بطور مبلغ کام کیا۔ اس کے بعد ریٹائرمنٹ تک پاکستان میں سیال کوٹ اور جھنگ کے اضلاع میں بطور مربی ضلع کام کی توفیق ملی۔ ان کی اولاد میں 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے ہیں۔ ایک بیٹے حبیب اللہ احمدی صاحب بھی، ان کو بھی ہیں جن کو بطور وقف خدمت کی توفیق ملی۔ جب عنایت اللہ احمدی صاحب تنزانیہ میں تھے، وہاں جب کاموں میں وسعت پیدا ہوئی، 1947 میں عسکری حسن سیسانی رضی اللہ عنہ نے مکرم مولانا شیخ مبارک احمد صاحب مرحوم کی مدد کے لیے جو مبلغین بھیجے تھے، ان میں چودھری عنایت اللہ صاحب بھی شامل تھے۔
وہاں مختلف جگہوں پر انہوں نے خدمات سر انجام دیں۔ اسی طرح جب قرآن کریم کا سواحیلی ترجمہ شیخ مبارک احمد صاحب کر رہے تھے تو اس وقت بھی حضرت خلیفہ مسیح ثانی نے ان کے مددگاروں کے جو مہیا کیے ان کو، ان میں بھی چودھری عنایت اللہ صاحب اور مولانا جلال الدین صاحب قمر کو شامل کیا۔ اس طرح آپ کو قرآن کریم کے سواحیلی ترجمے میں کام کی سعادت بھی نصیب ہوئی۔ دارالسلام میں 3 سال آپ کو مشنری انچارج کے طور پر خدمت کی توفیق بھی ملی۔ ایک دفعہ آپ اپنی ایک جماعت میں مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے جا رہے تھے، بنگالی جماعت میں سائیکل پر جا رہے تھے، تو احمدی احباب نے بتایا کہ غیر احمدی امام اور دیگر لوگوں کا منصوبہ ہے، امام نے ان کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے کہ مسجد کو جلانا ہے اور وہاں بلوا کرنا ہے، اس لیے آپ پنگا لینا جائیں۔ اس پر آپ نے بڑا دلیرانہ جواب دیا کہ میں ضرور جاؤں گا، اور بہرحال سفر جاری رکھا۔ سائیکل پر جا رہے تھے، جیسا کہ انہوں نے کہا، راستے میں ایک جگہ پنگالے کا چیف ملا اور اس نے آپ کو سائیکل پر دیکھا تو اپنی کار روکی اور کار میں بیٹھنے کی دعوت دی۔ تو آپ نے کہا کہ نہیں، میں سائیکل پر جا رہا ہوں، ٹھیک ہوں۔ بہرحال چیف کے اصرار پر آپ اسی کار میں بیٹھ گئے اور چیف گاؤں میں لے کر آیا، اور راستے میں آپ نے چیف کو بتایا کہ جو گاؤں کی صورتحال کی خبر ان کو پہنچی ہے۔ اس پر چیف نے تمام لوگوں کو بلایا اور کہا کہ یہ ہمارے مہمان ہیں اور مہمانوں سے بہرحال برا سلوک نہیں ہوگا اور میں ایسا نہیں کرنے دوں گا، اور جو بھی ان کی مدد ہوئے گی میں کروں گا۔ اور امام کو بھی کافی سرزنش کی، اور بلکہ یہ بھی کہا کہ میں پیچھے نماز پڑھوں گا۔ چنانچہ جب نماز کا وقت آیا تو چیف نے ان کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھی۔ اس بہت اثر تھا علاقے کے لوگوں پہ بھی ان کا، اور بڑے تعلقات وسیع تھے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات بلند فرمائے اور ان کی نسل کو بھی جماعت اور خلافت سے وفا کا تعلق قائم رکھنے کی توفیق دے۔ دوسرا جنازہ غائب ہے جو مولوی بشیر احمد صاحب کالا افغانہ مرحوم درویش قادیان تھے۔ 87 سال کی عمر میں ان کی 7 دسمبر کو وفات ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مولوی بشیر احمد صاحب کالا افغانہ مرحوم اخبار بدر کے درویش نمبر میں شائع شدہ اپنی خود نوشت میں لکھتے ہیں کہ خاکسار کے گاؤں کے ایک دوست مکرم محمد احمد صاحب کالا افغانہ قادیان آ گئے تھے۔ میں ڈیرہ بابا نانک میں امتحان دے کر ملازمت کی تلاش میں تھا کہ مکرم محمد احمد صاحب نے پیغام بھجوایا کہ میں چونگی کی ملازمت چھوڑ کر دفتر الفضل میں کام کرنا چاہتا ہوں، تو میری جگہ چونگی میں لگ جاؤ۔ یہ احمدی نہیں تھے اس وقت، 1946 کی بات ہے۔ کہتے ہیں کہ خاکسار اپنے گاؤں سے قادیان آ گیا اور چونگی میں ملازمت شروع کر دی۔ جس وقت میں قادیان ملازمت کے لیے آیا اس وقت مجھے احمدیت کے تعلق سے زیادہ معلومات نہیں تھیں۔ کہتے ہیں میں ایک غیر مسلم دوست کو کہا کہ مجھے نماز کے لیے کوئی ایسی مسجد بتاؤ جو قادیانیوں کی نہ ہو، میں ان کی مسجد میں نہیں جا سکتا۔ اس نے غیر مسلم نے مجھے مسجد اقصیٰ کا راستہ بتا دیا۔ کہتے ہیں میں وہاں گیا، دیکھا کہ بہت بڑی مسجد ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، خوبصورت مینارہ ہے۔ میں دل میں خوش ہوا کہ ہماری مسجد تو بہت اچھی ہے، اب میں قادیانیوں کی مسجد میں نہیں جاؤں گا۔ تو ایک روز پتہ چلا کہ یہ احمدیوں کی مسجد ہے۔ کہتے ہیں ایک دن احراریوں کی مسجد میں بھی گیا، لیکن وہاں کی حالت دیکھ کر عہد کر لیا کہ اب ہمیشہ مسجد اقصیٰ میں ہی نماز ادا کروں گا۔ پھر آہستہ آہستہ ان کا ایک احمدی دوست سے تعارف ہوا، انہوں نے جماعتی معلومات دیں ان کو، اور کتاب تبلیغ ہدایت اور دیگر رسائل دیے، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں خاکسار کو احمدیت قبول کرنے کی توفیق دی۔ 1947 میں ملک کی تقسیم ہوئی اور حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے ارشاد پر خدام دور دور سے حفاظت مرکز کے لیے آنے لگے۔ اس موقع پر کہتے ہیں کہ خاکسار نے بھی اپنا نام حفاظت مرکز کے لیے پیش کر دیا، جس کی منظوری ہوئی، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے درویشی میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ کہتے ہیں بیعت کرنے کے بعد میرے عزیز و اقارب اور خاص طور پر والدین نے بہت مخالفت کی،
اور پھر تقسیم ملک کے موقع پر بھی مجھے کہا کہ آ جاؤ ہمارے ساتھ، اور میرے احمدی ہونے پر بڑا افسوس کرتے رہے، لیکن میرے انکار پر بڑا رو رو کر میری والد اور والدہ نے کوشش کی، لیکن بہرحال میں نہیں گیا، دین کو دنیا پر مقدم رکھا۔ بلکہ کہتے ہیں کہ میری والدہ کی بھی میرے اس غم میں بنائی جاتی رہی۔ 1952 میں ان کی شادی حیدرآباد کے ظہور الدین صاحب کی بیٹی سے ہوئی، اختر النساء صاحبہ سے، جن سے ان کے 2 بیٹے محمود احمد صاحب اور شعیب احمد صاحب ہیں۔ شعیب صاحب وقف زندگی ہیں اور نادر بیت المال خرچ ہیں سعود قادیان میں۔ اسی طرح ان کے اقدامات وقف زندگی ہیں قاری نواب صاحب۔ انہوں نے دیہاتی مبلغ کے طور پر مہاراشٹر کرناٹک میں خدمت کی توفیق پائی۔ تبلیغ کا ان کو بہت شوق تھا، کسی بورڈ یا تختی پر لکھتے تھے کہ امام مہدی علیہ السلام آ گئے ہیں، تاکہ سب لوگ پڑھ لیں، اور پھر تبلیغ شروع کر دیتے تھے۔ اور اسی طرح مختلف دفاتر میں بھی ان کو کام کی توفیق ملی۔ مینیجر اخبار بدر بھی رہے، اور اسی طرح نگر خانے میں اور دوسری جگہوں پر انہوں نے کام کیا۔ بڑے وسیع تعلقات تھے ان کے بھی محکموں کے ساتھ، افسران کے ساتھ، اور بڑا عزت و احترام کرتے تھے ان کا۔ باوجود 53 سالی کے ہمیشہ مسجد میں آ کر نماز باجماعت ادا کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ وفات والے دن بھی نماز ظہر اور عصر مسجد میں ادا کی، اور مسجد کا مبارک کا جو پرانا حصہ تھا اس میں کھڑے ہو کے خاص طور پر نمازیں پڑھتے تھے۔ صاحب دعا رویا تھے، کشوف تھے، دعا گول شخص تھے، بہت ملنسار تھے، اور اکثر جو نئے واقفین زندگی ہیں نوجوان، وہ ان کی صحبت میں بیٹھ کر کافی فیض پایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات بلند فرمائے، اور ان کی اولاد کو بھی ان کی دعاؤں اور نیکیوں کا وارث بنائے۔ تیسرا جنازہ ہے مکرمہ سیدہ کانتا بیگم صاحبہ، اڑیسہ کی ہیں، جو ہمارے وقف زندگی ڈاکٹر طارق احمد صاحب جو اس وقت انچارج ہیں نور ہاسپٹل کے قادیان کے، ان کی والدہ تھیں۔ یہ 16 اکتوبر کو ان کی وفات ہوئی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بڑی قناعت پسند، سادہ مزاج، صابرہ و شاکرہ، غریب پرور، خوددار، نیک اور مخلص خاتون تھیں۔ اپنے بچوں کی اعلیٰ تعلیم اور اچھی تربیت کا انہوں نے بہت خیال رکھا۔ ان کے خامند سرکاری ملازم تھے اور محدود تنخواہ تھی ان کی، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے غریب اور ضرورت مند عزیزوں کی بہت خدمت کرتے تھے، اور اس سلسلے میں مرحومہ کانتا صاحبہ کا بھی ان سے بہت تعاون تھا۔ کبھی انہوں نے اعتراض نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ حوصلہ افزائی کی۔ اللہ تعالیٰ مرحومہ کے درجات بلند فرمائے، اور ان کی نیکیاں ان کی نسلوں میں بھی جاری رہیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله